قال اللہ تعالیٰ سے قرآن مجید لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز شرکا محفل، قرآن پاک کی سورہ یقین سے ایک دو آیات پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین شکل میں پیدا کیا. سبحان اللہ. مگر جو لوگ اچھے کام نہیں کرتے وہ اسفل سافلین کی کیٹیگری میں چلے جاتے ہیں. اس کے اندر بلندیوں کی طرف جانے کا بھی جذبہ ہے اور پستی کی طرف جانے کی بھی صلاحیت رکھی گئی ہے ان کے اندر. پستی اتنی کہ جانور بھی شرمندہ ہوں اور بلندی اتنی کہ نوری اور پاک مخلوق کی بقا اس کے سائدوں میں. سبحان اللہ. آدم کو چاہیے کہ کم از کم انسان بن کر رہے. ایک ہے پستی کا سفر، ایک ہے بلندی اور عروج کا سفر. پستی کا سفر کیا ہے کہ جب یہ نفس اور شیطان کی غلامی کرتا ہے، بری خواہشات کی غلامی اختیار کرتا ہے، پھر یہ حیوان بن جاتا ہے. حیوان کسے کہتے ہیں؟ جسے صرف اپنے پیٹ کے بھرنے سے غرض ہے. اس کی کھرلی پر اگر کوئی دوسرا جانور آئے کھانا چاہے تو اسے سینگ مار کر بھگانے کی کوشش کرتا ہے یا اسے کاٹنے کی کوشش کرتا ہے. جس کے اندر یہ صرف ہو کہ صرف اپنا ہی پیٹ بھرے، دوسروں کی بھوک سے قرض نہ ہو، وہ انسانیت سے گر کر حیوانیت میں آ. اللہ. اس کے بعد حیوانیت سے یہ درندہ بنتا ہے. درندے دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو ایک درندہ دوسرے کو کھا جاتا ہے. مثلا بھیڑیا بھیڑ کو کھا جاتا ہے، بلی چوہے کو کھا جاتی ہے، مچھلی مچھلی کو کھا جاتی ہے. اسی طریقے سے کچھ انسان ایسے ہیں جو دوسرے کو گولی مار دیتے ہیں لوٹنے کے لیے. اس کے گھر پر ڈاکہ ڈال کر سب کچھ لوٹ لیتے ہیں. اس کی جائیداد ہڑپ کرنے کے لیے اس کی اولاد کو قتل کر دیتے ہیں. کہ جب حیوانیت سے بندہ نیچے گرتا ہے تو درندہ بنتا ہے. درندے دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ جو اپنا پیٹ باندھنے کے لیے دوسرے کو کھا جاتے ہیں، دوسرے کو ہلاک کر دیتے ہیں، دوسرے کو تباہ کر دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے ایک انسان دوسرے انسان کو کیسے تباہ کرتا ہے. دوسرے درندوں کی وہ قسم ہے جو لذت تباہ کے لیے
دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں، انہیں ملتا کچھ نہیں۔ مچھلی کو تو مچھلی کھانے سے پیٹ بھرتا ہے، بھیڑیے کا بھیڑ کھانے سے پیٹ بھرتا ہے، بلی کا چوہا کھانے سے پیٹ بھرتا ہے، لیکن ایک سانپ جب ڈستا ہے تو اسے کیا ملتا ہے؟ لذت طبع۔ ایک بچھو جب ڈستا ہے تو لذت طبع کے لیے ڈستا ہے، اسے ڈسنے سے ملتا کچھ نہیں۔ اللہ ایسے ہی کئی انسان چلتی ہوئی گاڑیوں سے فائرنگ کر کے لذت طبع کے لیے بندے کو مار دیتے ہیں۔ کسی گھر میں گھس کر سب کچھ ویسے ہی پڑا ہے، الماریوں میں زیورات بھی پڑے ہیں، سیونگ سرٹیفکیٹس بھی پڑے ہیں، الماریاں کھلی ہیں، نقصان کچھ نہیں کرتے، بندے کو مار کے آ جاتے ہیں۔ تو یہ انسانیت کا تنزل کا پستی کا سفر ہے۔ جب یہ گرتا جاتا ہے تو بھی نیچے کو گرتا ہے۔ درندے سے جب یہ اس پر نفس اور شیطانی نفسانی شیطانی شہوانی قوتیں اس کے دل پر جب مزید غالب آتی ہیں تو یہ درندے سے شیطان بن جاتا ہے۔ شیطان کسے کہتے ہیں؟ جو دو دلوں کو، دو جسموں کو آپس میں لڑا دے، اکسا کر، بڑکا کر، خلاف باتیں کر کے، بدگمانی پیدا کر کے دلوں میں، میاں کے دل میں بدگمانی، بیوی کے بارے میں اس کو طلاق دلا دینا، دو بھائیوں کے درمیان بدگمانی کر کے قتل کروا دینا۔ یہ اس وقت جب یہ دو گروپوں میں، دو گروہوں میں، دو انسانوں میں آپس میں ٹکراؤ کروا دے، لڑا دے، تو یہ پھر شیطانیت کا مرکز بن جاتا ہے۔ ہر سٹیج کی آپ مثالیں انسانوں میں موجود ہیں۔ حیوان نما انسان بھی موجود ہے، حیوان نما شکل انسانی ہے، عادات و خصال حیوانی، درندہ نما انسان اسی سوسائٹی میں ہیں، شکل انسانی ہے، عادات و خصال کے لحاظ سے درندے ہیں، اعلیٰ پوسٹوں پر ہوں گے، اعلیٰ اسٹیٹس ہوگا، جائیدادوں کے مالک ہوں گے، حرکتیں درندوں جیسی، ایجوکیٹڈ ہوں گے، پتہ کرو جی کیا ہے، پی ایچ ڈی ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، سی کام ہے، بی کام ہے، لیکن انسانی روح میں درندے ہیں، اور انسانی روح میں شیطان ہے۔ شیطان کسی اور چیز کا نام نہیں ہے، انسان ہی گر کر شیطان بن جاتا ہے، اس کی عادات و خصال عین شیطان کے مطابق ہو جاتا ہے۔ اس کو چاہیے کہ کم از کم انسان بن کر رہے۔ انسان کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ وہ ہے جو اپنے لیے چاہے وہی دوسرے کے لیے۔ سبحان سبحان۔ انسان کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ جس کے ہاتھ اور زبان سے کوئی دوسرا مسلمان محفوظ رہے، دوسرا انسان محفوظ رہے، جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ رہے، جو خود تو بھوکا سوئے، اگر پڑوسی بھوکا سوئے تو اس کو جا کر کھلا لے، کم از کم انسان بنتا ہے۔ مگر جب یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتا ہے یہ وجود، جب یہ پیغمبر رحمت کی ہدایت کرتا ہے، سنت نبوی پر چلتا ہے، اعلیٰ انسانی اخلاقی اقدار اختیار کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، ذکر فکر کرتا ہے، اس کا قلب قندیل رحمانی بن جاتا ہے، تو پھر اس کے ہاتھ زبان سے دوسرے انسانوں کو فائدہ اور فیض پہنچنا شروع ہو جاتا ہے۔ سبحان۔ اس وقت اس کو کہتے ہیں
کہ یہ فرشتہ سیرت انسان ہے، اس کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا، الٹا فائدہ پہنچتا ہے، الٹا اپنے خواہشات اور جذبات کو کنٹرول کر کے دوسرے کے تقاضے پورے کرتا ہے۔ یہ پھر ایک فرشتہ سیرت انسان بنا۔ کہتے ہیں یار یہ بڑا فرشتہ سیرت انسان تھا، سارا محلہ اس سے خوش تھا، سارے رشتہ دار اس سے خوش تھے، دفتر میں اس سے خوش تھے، یہ ایک بڑا نفیس انسان تھا، یہ جنتی روح تھی، لوگ تبصرے کرتے ہیں۔ اس کے مرنے کے بعد بھی اگر وہ زندہ ہے تو اس کی عدم موجودگی میں اس کی تعریفیں کرتے ہیں اچھے انسان۔ لیکن جب یہ مزید اپنے باطن کو دو ڈالتا ہے کسی کامل کی نگاہ سے، تقوی، پرہیزگاری اور شریعت مطہرہ کی پابندی سے، شریعت مطہرہ کے انوار و تجلیات سے، کسی کامل کی نگاہ سے، صحبت سے، اللہ کے ذکر سے، پھر یہ فرشتوں سے آگے نکل جاتا ہے، ملا اعلیٰ کے گروہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ملا اعلیٰ کسے کہتے ہیں؟ فرشتوں کا وہ گروہ جس نے اللہ کا عرش اٹھا رکھا ہوتا ہے، یہی انسان انسانی شکل میں ملا اعلیٰ میں شامل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلے انسان تھا، پھر فرشتہ سیرت ہوا، پھر ملا اعلیٰ کے گروہ میں یہ شامل ہو گیا۔ اپنی پاک فطرت سے، اپنے پاک اعمال سے، اپنے اعلیٰ اخلاق سے، شریعت مطہرہ کے سانچے میں ڈل جانے سے، کسی بندہ مومن کی نگاہوں کا شکار ہونے سے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ پھر جب یہ مزید اللہ کو یاد کرتا ہے، یہ مزید اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، یہ مزید اللہ کے ذکر فکر سے اپنے باطن کو منور کرتا ہے، اپنے ذہن کو روشن کرتا ہے، اپنے کردار کو روشن کرتا ہے، اپنے افکار کو روشن کرتا ہے، اپنے اعمال کو روشن کرتا ہے، پھر یہ ملا اعلیٰ سے فنا فی اللہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فنا فی اللہ صفات الہی کا عکس اس کے کردار، اخلاق، افکار میں آ جاتا ہے۔ وہ ستار العیوب ہے، یہ بھی پردہ پوش بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ غفار الذنوب ہے، یہ بھی اپنے دوستوں، رشتہ داروں، بیوی، بیٹوں کی خطائیں معاف کرتا رہتا ہے۔ وہ رحیم ہے، کریم ہے، یہ صفت رحم کرنے کی بندے کے اندر بھی اجاگر ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی عطا بن کر اس میں آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر یہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، مظہر الہی بن جاتا ہے، مظہر الہی بن کر یہ زمانے کے لیے مینار روشنی بن جاتا ہے۔ اور جب مزید یہ اللہ کو یاد کرتا ہے، مزید اس کا تقویٰ بلند ہوتا ہے، مزید حکمت اور دانائی سے شریعت مطہرہ کی انوار و تجلیات اپنے دامن میں عمل کے ذریعے سمیٹتا ہے، پھر یہی وجود مقابلہ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو انسان کو چاہیے کہ کم از کم انسان بنے، اگر بلندی کا سفر نہ کرے تو کم از کم پستی کا سفر نہ کرے۔ لیکن انسانوں کی اکثریت پستی کا سفر کر رہی ہے، شیطانی، نفسانی، حیوانی جبلتیں جو بندے کے اندر رکھی گئی ہیں یہ زیادہ پرموٹ ہو رہی ہیں۔ ماحول ایسا ہے، نفسانی لذتیں، خواہشات اور دنیا کے رنگ و بو، دنیا کے ذائقے، دنیا کی لذتیں اس کے نفس کو ہوا دیتی ہیں، اس کی روحانیت مغلوب ہو جاتی ہے، اس کی نفسانیت بڑھ جاتی ہے اور یہ انسانیت سے
اسفل السافلین کا سفر شروع کر دیں۔ اللہ ایسا کیوں ہے؟ سمجھ اس کو نہیں آ رہی کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ جب آدم کا پیکر خاکی تیار کر لیا اور اس میں روح پھونک دی اور ابلیس کو کہا وہ ڈیول، وہ شیطان، عزیز اس کو سجدہ کرو، اس نے کہا کہ نہیں، میں سینئر ہوں، میں سپیریئر ہوں، میں اعلیٰ ہوں، میں عرفہ ہوں، میں آگ سے ہوں جو بلندی کی طرف جاتی ہے، یہ خاک سے ہے پستی کی طرف جاتا ہے، میں بلندی ہو کر پستی کو سجدہ کیوں کروں؟ تکبر نے اس کو ذلیل و خوار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو کہا گیٹ آؤٹ بلڈی نان سینس، نکل جاؤ میری بارگاہ سے، اور دور نکل جاؤ۔ اس نے کہا اوکے، مجھے اجازت دے، میں اس بندے کو جس کی وجہ سے میرا زوال آیا ہے میں اس کو گمراہ کر سکوں، تباہ کر سکوں، اس کے اندر جو خزانے رکھے ہیں ان کو میں ڈیمیج کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے۔ پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب نکالا بہشت سے دانا کھانے کی وجہ سے تو وہ زمین پر بیچ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے عرض کی حضرت آدم نے کہ یا اللہ میری ہدایت کا کیا انتظام کیا ہے اس جنگل میں، جہاں نہ انسان ہے، نہ فصلیں ہیں، نہ پھل فروٹ ہے، نہ جانور ہے، نہ کھیتی باڑی ہے، کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا مسٹر آدم ہم آپ کو 3 چیزیں دیتے ہیں۔ وہ کہنے لگے میں 300 سال ڈھوتا رہا صرف ایک دانہ کھانے سے، اب میری اولاد تو بہت دانے کھائے گی، ان کی تو عمریں بھی تھوڑی ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ فرمایا یس، ہم آپ کو 3 چیزیں دیں گے۔ ایک آپ کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر کریں گے، ہر بچہ جب پیدا ہوگا روح انسانی کا تو ہم اس کے ساتھ ایک فرشتہ پیدا کریں گے، وہ فرشتہ اس کے ذہن میں نیک خیالات ڈالے گا، وہ اس کا سیلف گائیڈنس سسٹم ہوگا۔ یہ نیک خیالات کہاں سے آتے ہیں؟ نیکی کا فرشتہ ڈالتا ہے۔ اور مسٹر آدم دوسری چیز یہ ہے کہ ہم آپ کی اولاد کے لیے توبہ کا دروازہ کھولتے ہیں۔ تجھے تو 300 سال رونا پڑا نا ایک دانہ کھانے سے، آپ کی اولاد کے لیے ہم توبہ کا دروازہ کھولتے ہیں۔ کسی آدمی نے کتنے بھی زیادہ گناہ کیے ہوں، کتنے بھی زیادہ، ایک دفعہ جب سچے دل سے آنسو بھرا لے گا ہم اس کا سارا اکاؤنٹ کلیئر کر دیں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تیسرا مسٹر آدم ہم آپ کی نسل سے، انسانی نسل سے نیکی کا خیال کرو گے تو ہم لکھ لیں گے، برائی جب تک کریں گے نہیں ہم لکھیں گے۔ سبحان اللہ۔ برائی جب تک کریں گے نہیں، نیک برے خیالات آئیں گے، برے خیالات کی بارش ہوگی، برے جذبات کی بارش ہوگی، خیالات اگر اندر تک رہیں گے ہم نہیں لکھیں گے جب تک برائی کریں گے نہیں، اللہ، اور نیکی کا خیال آتے ہی ہم نیکی لکھیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ کو محدود چیز تو مسٹر ابلیس نے کہا اس کو تو یہ 3 پاورز دینی ہیں، مجھے بھی دو کہ میں اس کو نبھا کر سکوں۔ یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا کہ اس کو پاورز دے دی ہیں اور میری پاورز سلب کر لی ہے، مقابلہ کیسے ہوگا؟ پوچھا کہ ابلیس کیا چاہتے ہو؟ فرمایا
جیسے ہر بچے کے ساتھ نیکی کا فرشتہ پیدا ہوتا ہے اور وہ نیک خیال ڈالتا ہے، یہ سیلف گائیڈنس سسٹم ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط، روشنی مل جاتی ہے۔ اس طریقے سے ہر انسانی نسل کے بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کے ساتھ میرا ایک منی ڈیول چھوٹا شیطان پیدا کرتا ہوں۔ وہ کیا کرے گا؟ نیکی کا فرشتہ اس کے ذہن میں نیک خیال ڈالے گا، اور شتومڑا شیطان منی ڈیول وہ برے خیالات ڈالے گا۔ یہ برے خیالات کہاں سے آ رہے ہیں؟ ہم تو نہیں چاہتے کہ ہمیں آئیں، مسجد میں ہو، مکتب میں ہو، حج میں ہو، احرام میں ہو، گھر میں ہو، نماز میں ہو، سفر میں ہو۔ یہ برے خیالات کون ڈال رہا ہے؟ یہ شیطان ڈال رہا ہے۔ اور نیک خیالات کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ نیکی کا فرشتہ ڈال رہا ہے۔ اور کیا مان؟ میں اس کو 3 طاقتیں دی ہیں، مجھے بھی 3 طاقتیں دے، دوسری طاقت بھی دے مجھے کوئی اور۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسٹر آدم، مسٹر ڈیول ہے ابلیس، وہ کہتا جی مجھے یہ طاقت دی جائے کہ میں انسانوں کے آگے سے اپنے لشکروں کے ساتھ پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے ان پر حملہ کر سکوں۔ وہ انسانوں پر حملہ آور ہوتا ہے اپنے خیالات، برے جذبات، برے افکار کے ہتھیاروں کے ذریعے وہ انسان پر حملہ کرتا ہے تاکہ برے خیالات سے یہ تباہ ہو جائے۔ پہلے برا خیال آتا ہے، پھر برا عمل کرتا ہے، پہلے نیک خیال آتا ہے، پھر آدمی نیک کام کرتا ہے۔ تو شیطان کی کوشش ہے کہ اگر یہ برا کام نہ کرے تو برے خیال میں رہے گا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہر وقت برے خیالات آتے ہیں۔ تنگ ہے اس کے ہاتھوں، آدمی پریشان ہے، خود کی پرہیزگار لوگ بھی پریشان ہیں، گناہگار بھی پریشان ہیں، علماء بھی پریشان ہیں، پیر بھی پریشان ہیں، سب پر سب طرف سے یہ حملہ ہوتا ہے۔ اور پھر پوچھا اور کیا چاہیے آپ کو؟ کہا کہ تیسری قوت بھی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا تیسری قوت کیا چاہیے آپ کو؟ اس نے کہا جی میں اس کی رگوں میں داخل ہو کر خون کی طرح دوڑ سکوں۔ اس کو یہ پاور دی گئی ہے کہ اب وہ انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ کسی غیر محرم کو دیکھو تو شہوت، شیطان کا نمائندہ رگوں کے اندر دوڑتا ہے، مشتعل کرتا ہے اور شہوت کی آگ کو بھڑکاتا ہے۔ تو یہ انسان ایک بڑی کشمکش میں ہے۔ میرا دل میری رزم گاہ حیات، علامہ صاحب نے لکھا ہے میرا دل میری رزم گاہ حیات، گمانوں کے لشکر یقین کا سوار۔ اللہ میدان جنگ ہے، قلب انسانی سینہ آدم میں جنگ لگی ہوئی ہے۔ ایک طرف شیطان کی فوجیں ہیں، ایک طرف روح ہے، رحمان کی فوجیں ہیں، سپورٹ ہے پیغمبر رحمت کی اور اللہ کا فضل ہے۔ 3 قوتیں ایک طرف ہیں، 3 قوتیں ایک طرف ہیں، اور اگر نفس اور شیطان غالب آ جائے تو یہی وجود شیطان کا مرکز بن جاتا ہے، اگر روح غالب آ جائے تو یہی وجود رحمان کا نمائندہ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رحمان کا نمائندہ بننے کے لیے جس طریقے سے نفس اندر کا دشمن ہے، باہر کا دشمن شیطان ہے، شیطان اس مملکت کی دولت لوٹتا ہے اندر کے دشمن سے مل کر، نفس کے ساتھ مل کر۔ اسی طریقے سے باہر روح ہے، روح کے ساتھ اگر مرشد کامل ہو، اس کی روحانی مدد ہو، اس کا تصور ہو، اللہ کا ذکر ہو، تو روح طاقت پکڑ لیتی ہے اور شیطانی قوتوں پر غالب آ کر اس بندے کو حق تعالیٰ کی طرف چلا دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بندہ حق کی طرف سفر کرتے ہوئے حق کا پسندیدہ، حق کا محبوب روحانی سفر، ارتقائی سفر شروع کر دیتا ہے، خلیفۃ اللہ کے تقاضے پورے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ میں تو
ایک اس کائنات میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، پھر یہ منصب خلافت پر فائز ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کا کوئی اگر شہر نہ ہو، یہ بھٹکتا ہے خیالی طور پر، یہ کہتا ہے کہ میں نہیں بھٹکتا، یہ کہتا ہے کہ میں شریعت پر چل رہا ہوں، یہ کہتا ہے میں نماز پڑھتا ہوں، لیکن نماز پڑھنے کے باوجود، وظیفے کرنے کے باوجود اس کے لوگوں ریشے میں دوڑنے والا اس کو خالص نہیں رہنے دیتا۔ اس کے خیالات بڑا گندا، اس کے افکار بڑا گندا، اس کے اعمال بڑا گندا، اس کا کردار بڑا گندا ہو کر اس کو اس کے مقام سے گراتا رہتا ہے۔ لیکن اگر مرشد کامل کی ڈیڈیکیٹڈ سپرویژن اور گائیڈنس اس کو نصیب ہو تو پھر اس کی روح پروموٹ ہوتی رہتی ہے، طاقتور ہوتی رہتی ہے، اس کی روحانیت مضبوط ہوتی رہتی ہے۔ مضبوط روحانیت سے جب یہ نفس اور شیطان پر ذکر الہی کے میزائل چلاتا ہے تو پھر شیطان اس کے وجود سے بھاگ جاتا ہے اور اس کا دل آزاد ہو جاتا ہے۔ دل کی یہی آزادی سکون قلب ہے۔ سبحان اللہ۔ اور نمازیں پڑھنے کے باوجود، حج کرنے کے باوجود، داڑیاں رکھنے کے باوجود، تسبیحاں کرنے کے باوجود یہ پریشان، بے سکون، بے راحت محسوس کرتا ہے اپنے آپ، اسے چین نہیں ہے۔ اس کا دل ماہی کی طرح، ماہی بے آب کی طرح ہر لہجہ کروٹیں بدلتا ہے، لیکن اطمینان قلب اس کو مل جاتا ہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ کون سا ذکر؟ کون سا ذکر؟ اپنی مرضی سے نہیں کہ وظیفے پڑھ لو، اپنی مرضی سے نہیں کہ جو مرضی کر لو، بلکہ قرآن پاک کی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 7 ہے، فَاسْأَلُوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اہل ذکر سے جا کر سوال کرو کہ ذکر کیسے ہے۔ سبحان اللہ۔ مردان حق، حق تعالیٰ کے سفیر، رسالت مآب کی امت میں حضور کے نمائندہ، نائب رسول، قیامت تک کے لیے اولیاء اللہ رہیں گے۔ اولیاء اللہ کی صحبت، اولیاء اللہ سے محبت، اولیاء اللہ کی اطاعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مترادف ہے۔ صحابہ کے لیے حضور کا وجود انور تھا، مگر حضور کے بعد قیامت تک کے لیے پیغمبر رحمت کے نمائندہ ہیں، با عمل، با اخلاق، با کردار اولیاء کرام۔ ہر نتو پھٹو پیر کی بات نہیں کر رہا، جو غیر شرعی پیر ہے اس کی بیعت توڑ دو۔ جو پیر شریعت کا پابند نہیں ہے وہ شیطان کا ایجنٹ ہے۔ پیغمبر رحمت نے فرمایا میں جس طرح اپنی امت کے لیے مفید اور کارآمد ہوں، اسی طریقے سے اولیاء حق، مرشدان کامل، نائب رسول اپنے مریدوں کے لیے مفید اور کارآمد ہے۔ سبحان اللہ۔ پیر کامل اپنے مریدوں کے لیے، پیر کامل اپنے مریدوں کے لیے ایسے ہی مفید اور کارآمد ہے جیسے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مریدوں اور صحابہ کے لیے اور امتیوں کے لیے کارآمد۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، یا غوثیہ، جیوے مرشد جیوے، جیوے، مرشد جیوے، فیضان اولیاء۔ چلتا رہا۔ جیسے شیطان انسانوں کے لیے نقصان دہ ہے، جیسے شیطان لعین انسانوں کے لیے نقصان دہ ہے، ایسے ہی ناقص پیر، غیر شرعی پیر، بد اخلاق پیر، لالچی پیر ایسے ہی مریدوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ بے شک۔ شیخ پکڑنا بھی ضروری ہے تعمیر خودی کے لیے، باطنی طہارت کے لیے، روحانی عروج کے لیے شیخ پکڑنا ضروری ہے، ضروری ہے، ضروری ہے، مگر ناقص اور غیر شرعی پیر سے بچنا بھی ضروری ہے۔
सुभान वो शैतान का एजेंट है, उसकी सोबत में, उसकी गुलामी में रहकर आप बेशरा हो जाएंगे, नमाजें छोड़ देंगे, गाड़ियां बनवा लेंगे, नशे बंद और फीम खाना शुरू कर देंगे और काबिल शहर की सोबत में आकर आप शरीयत मुताहरा का लिबास पहन लेंगे। सुभान अल्लाह दिलों का तकवा मिलेगा, जिस्मों का तकवा मिलेगा, रूहानियत मिलेगी, किरदार मुस्तफ़ी की खुशबुएं आएंगी, अखलाक़ मोहम्मदी की खुशबुएं आएंगी, चेहरा रोशन, ज़हन रोशन, आँख रोशन, ईमान रोशन, किरदार रोशन, दिल रोशन हो जाएगा। सुभान अल्लाह इसलिए स्वालीन सिद्दीकीन की सोबत और गुलामी अख्तियार करो। अगर नफसानी, शैतानी, हैवानी कुव्वतों के जुर्म से, गुलामी से निकलना है खुदा की तरफ और उसके महबूब की गुलामी इख्तियार करनी है, तो फिर इन कुव्वतों के शिकंजे से निकलना पड़ेगा और निकलेगा तब ही अगर किसी बंदा मोमिन की मदद और शफाअत नसीब हो। सुभान अल्लाह। हमारा